یہ خیال کہاں؟ جناب کیف عرفانی اس جہان فانی سے کوچ کر گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بریکلے نے کہا تھا کہ میں بغیر سوچے سمجھے ارسطو کو سکندر کہہ سکتا ہوں، مگر میں 1000 بار سوچنے کے باوجود سکندر کو ارسطو نہیں کہہ سکتا۔ سکندر اعظم سے بھی جب پوچھا گیا تھا کہ تو اپنے استاد کی عزت والد گرامی سے زیادہ کیوں کرتا ہے، سکندر اعظم کا جواب تاریخ میں آب زر سے لکھا جائے گا۔ اس نے کہا کہ میرا باپ مجھے آسمان سے زمین پر لایا تھا اور میرا استاد ارسطو مجھے زمین سے آسمان کی طرف لے گیا۔ استاد کے مقام و مرتبے کو وزیر اعظم بھی نہیں پہنچ سکتا۔ جن لوگوں نے استادوں کی عزت کی ہے ان کے سامنے میں نے بادشاہوں کو دیدہ و دل فرش راہ کرتے دیکھا ہے۔ آج مجھے جب اپنے استاد گرامی جنہوں نے مجھے لطف تکلم سے آشنا کیا تھا ان کی موت کی خبر برق تپاں بن کر گری اور میرے اوصال ابھی تک خطا ہیں۔ اسلامی ہائی اسکول اور پانڈوال بالا کے در و دیوار بھی آج لوہا کنا ہے۔ گو اے بی کیف نے الوداع الوداع اے اندلیبان چمن کب کا کہہ دیا تھا، آج کل وہ کیف عرفانی کے نام نامی اسم گرامی سے پورے پاکستان میں ایک شاعر کی حیثیت پہچانے جاتے تھے۔ مجھے برادرم تصور عباس گوندل نے بتایا کہ کیف عرفانی صاحب کا تو میں جنازہ پڑھ کر آیا ہوں، یقین نہیں آتا تھا کہ وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ پھول وہ شاخ سے ٹوٹا کہ چمن ویران ہے، آج منہ ڈھانپ کے پھولوں میں صبا روئے گی۔ ایسے جلیل القدر انسان مدتوں بعد پیدا ہوتے ہیں۔ آپ 2 صدیوں کے عظیم فرزند تھے اور آپ کو اگر 19ویں صدی کے اوائل میں پیدا ہونے والے عبقری شخصیات کی فہرست میں رکھا جائے تو آپ اکبر الہ آبادی، مہدی حسن، رشید صدیقی، نیاز فتح پوری، شبلی نعمانی، سید محفوظ علی، محمد حسین آزاد، شاعروں میں حالی، جوش، شورش کاشمیری اور مولانا ظفر علی خان کے قبیل سے تعلق رکھتے تھے۔ اردو، پنجابی اور فارسی زبانوں پر دسترس بھی تھی اور تینوں زبانوں میں شاعری بھی فرماتے تھے۔ پنجابی آپ کی جیب کی گھڑی اور ہاتھ کی چھڑی تھی۔ اردو بولتے نہیں تھے، موتی رولتے تھے۔ فارسی میں سعدی کی شیرینی اور حافظ کی رنگینی مزہ دیتی تھی۔ میں آپ کا بڑا ہی چہیتا شاگرد تھا۔ بزم ادب میں میری تقریر کے بعد کسی کا چراغ نہیں جلتا تھا کیونکہ مجھے تقریر کیف صاحب لکھ کر تیار کرواتے تھے، اور آج یہ آپ کی ریاضت کا اعتراف نہ کروں تو بہت ناانصافی ہوگی۔ پرائمری اسکول کے ہیڈ ماسٹر غلام حیدر مرحوم کی ڈانٹ میں نیکی کی آبجو آج بھی بہتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ کیف عرفانی کی طبع کی روانی اور جولانی دریائے حیرت میں ڈال دیتی تھی۔ بلا کے مقرر اور منتہا خیال تک پرواز کر جانے والے شاعر تھے۔ الفاظ آپ کے سامنے اس آرزو میں کھڑے رہتے تھے کہ ان کا قلم انہیں سلکے معانی میں پروئے اور آپ کے رشتہ افکار سے مل کر بالا و بلند ہو جائے۔ الفاظ کی مینا کاری اور مطالب کی سحر کاری کیف عرفانی ہی کے خامہ عنبر شمامہ کا کمال تھا۔ یہ الفاظ شورش کاشمیری کے خیالات سے مستعار لیے ہیں جو انہوں نے جوش ملی آبادی کے بارے میں کہے تھے۔ کیف عرفانی آقا شورش کاشمیری کی سزائے باز گشت تھے۔ شورش کاشمیری کے لیے جس طرح تقریر کرنا اور سانس لینا یکساں تھا، بالکل کیف عرفانی کے لیے بھی ایسا ہی تھا، اور آپ کی طبع نے جن عظیم ہستیوں سے فیض اٹھایا تھا ان میں آغا شورش کاشمیری، ابوالکلام آزاد، مولانا محمد علی جوہر، حضرت موہانی اور مولانا ظفر علی خان کے اسماء گرامی کے بعد شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا نام نامی اسم گرامی سر فہرست آئے۔ آپ کی یاد میں پروفیسر ناصر بشیر، ممتاز راشد لاہوری، جان کشمیری، محترمۃ المقام زرقا نسیم غالب، حکیم سلیم اختر، حسین مجروح، ملک کفیت آوان اور پاک آسٹریلیا فرینڈشپ کے صدر جناب عرش نسیم بٹ، محترم عبدالشکور غوری صاحب، بورڈ آف ڈائریکٹر CNN پاکستان، سردار مراد علی خان، قاضی ظفر اقبال، حافظ مسعود احمد قاضی تعزیتی اجلاس منعقد کر رہے ہیں۔
جو اکادمی ادویات پاکستان اپرمال لاہور میں ہوگا، جس میں آپ کے فرزند دل بلند ارمغان عرفانی خاص طور پر تشریف لائیں گے۔ شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا، ایک روشن دماغ تھا نہ رہا۔ ہم سب نے آپ کے نقش پا پر اسی طرف جانا ہے جہاں سے کسی نے واپس لوٹ کر نہیں آنا۔ میری ملاقات حسرت میں بدل گئی ہے۔ کبھی کبھی جسارت کر کے فون پر عذاب کہہ لیتا تھا۔ وہ کبر سنی کے باوجود فکری رہنائیوں کے چراغ روشن رکھتے تھی وہ ایک شخص کے تصور سے اب وہ رہنائی خیال کہاں۔ 50 سال کے بعد ان کی یہ خبر جو ہے وہ برق طپاں بن کر گری ہے، اور یقین جانیے کہ دل میں حسرت جو ہے وہ رہ گئی ہے ان کی ملاقات کی۔ زرقا نسیم غالب کے ساتھ منشا قاضی، حسب منشا، یوٹیوب لاہور۔